اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 133 کو ڈسکس کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آیت کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر۔ اب اس آیت میں یہ آیت ایڈریس کرتی ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کوئی اقتدار دیتا ہے، کوئی عہدہ دیتا ہے اور پھر وہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا حد سے تجاوز کرتے ہیں، یا اس عہدے کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں اور اپنے عہدے سے جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کو کسی بھی آپ سچویشن میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اس آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک ایسی سچویشن لیتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے تو یہ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذھبکم، تمہیں لے جائے، یذھبکم، تمہیں لے جائے، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، یعنی آپ جس مقام پر ہیں وہاں سے وہ آپ کو لے جائے۔ اب کہاں سے کہاں لے جائے؟ اب اس کو جو موسٹلی انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو اس دنیا سے لے جائے اور پھر آپ کی جگہ کوئی اور آ جائے۔ لیکن ہم اس کو اس حوالے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر جو مقام آپ کو ملا ہے، جو آپ کو عہدہ ملا ہے، جو آپ کو رتبہ ملا ہے، جو آپ کو رسپیکٹ ملی ہے، اگر آپ اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں اس عہدے کی بیس پہ، اس رتبے کی بیس پہ، اس مقام کی بیس پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس سے دور لے جائے گا، وہ مقام آپ سے چھین لیا جائے گا، وہاں سے آپ پھر کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں گے جو اس سے بہتر نہیں ہوگا، جہاں آپ حق تلفی نہیں کر سکیں گے، ناانصافی نہیں کر سکیں گے، ظلم نہیں کر سکیں گے، ہیرا پھیری نہیں کر سکیں گے، حق تلفیاں نہیں کر سکیں گے۔ تو ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذھبکم، تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے۔ اب دیکھیں نا، جس مقام پر کوئی ہے، جس عہدے پر کوئی ہے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ آؤٹ آف دا وے جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے، اس رتبے کو، اس عہدے کو، اس مقام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں اس آیت کے حوالے سے، ان کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر آپ کو جو مقام ملا ہے، جو رتبہ ملا ہے، آپ اس میں حد سے تجاوز کریں گے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو اے لوگو، اگر وہ چاہے، ان یشاء یذھبکم، تو تمہیں لے جائے گا، اس عہدے سے ہٹا دے گا، اس مقام سے، اس رتبے سے، یہ عزت جو ہے آپ سے لے جائے گا۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے گا، پھر جو اس نظام کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، اس رتبے کو، اس مقام کو، اس عہدے کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، اور جو اصل حقدار ہوں گے پھر ان کو لے آئے گا۔ آگے، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اور اللہ اس پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے یہ کرنے پر۔ قادر مطلب یہ کہ حکمت کی بنیاد پہ جو کسی کام کو کرنے کا اہل ہو اسے قادر کہتے ہیں۔ تو وکان اللہ علی ذالک قدیر، تو اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ اب یہ اس آیت کے پہلے پارٹ کے حوالے سے یہ دوسرا جو ہے، یہ کیوں ضروری تھا یہاں یہ بات کرنا، وکان اللہ علی ذالک قدیر؟ اس لیے کہ جو لوگ جس عہدے پر ہوتے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، رتبہ مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے، تو وہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ ہم سے چھن سکتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہم تو اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں، ہم نے تو اتنی اپنی پلاننگ کر چکے ہیں، اتنا اپنے آپ کو یہاں جو ہے ہم جما چکے ہیں اپنے قدموں کو، تو اب ہمیں یہاں سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ یعنی وہ لوگ جو اس طرح سوچتے ہیں، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے، وکان اللہ علی ذالک قدیر، کہ اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کس چیز پر؟ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے،
وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دیکھیں، یہ صرف یہی نہیں، ہم اس سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس حوالے سے کہ صرف ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ یہ اس کو پڑھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس دنیا میں اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. تو اس آیت کا تو ملٹی ڈائمینشنل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں، آپ اس کی ایگزامپل اور طرح سے بھی لے سکتے ہیں. آپ اسی طرح لگا لیں کہ آپ کسی آفس میں لگا لیں کہ آفس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص سیٹ پہ، کسی خاص ڈیزیگنیشن پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس ڈیزیگنیشن کا جو ان کو رائٹس ملتے ہیں، جو ان کے انڈر چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اس میں ناانصافیاں کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، اور اپنی کسی بھی بیس پر فائدہ اٹھانے کے لیے یا اپنی انا کی بیس پر وہ ایسے کام کرتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے ان کو بھی ایڈریس کرتی ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس چیز پر، بے شک اللہ اس چیز پر قادر ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کسی مقام پر جاتے ہیں، کوئی عہدہ ان کو ملتا ہے، کوئی عزت ملتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ اب کچھ بھی کر لیں گے، کوئی بھی ناانصافی کریں، کوئی بھی حق تلفی کریں، جو ان کے پاس پاور ہے شاید وہ ان سے کبھی نہیں دور جائے گی. تو اس آیت سے ان کو آنسر مل گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، مقام ہے، عہدہ ہے، اقتدار ہے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا. اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں چلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر کے چلائیں گے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، آپ کو سمجھنا پڑے گا. جب اللہ تعالیٰ کوئی مقام دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جن کو رتبہ مل جاتا ہے، مقام مل جاتا ہے، عزت ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے اس کو پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے چلانا ہے، اور اس کو لے کر چلنا ہے. کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، ناانصافی نہیں کرنی، آپ نے ناجائز جو ہے فائدہ نہیں اٹھانا، انا کو سامنے نہیں لانا، انا کی بیس پہ آپ نے ظلم نہیں کرنا. تو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تمہیں لے جائے، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے یا قادر ہے. تو میں قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ میری مزید اصلاح ہو. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آیت آج ہم نے ڈسکس کی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ مزید پوائنٹس ہوں، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو، تو آپ کائنڈلی میرے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس کریں تاکہ میری مزید اصلاح ہو. بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.